أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ایک منافق اخنس ابن شریق ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، دل میں نفاق رکھتا تھا۔ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی اور شریق اخنس ابن شریق ظاہری طور پر ایک شیرین گفتگو اور بہترین اس کا انداز تھا، اور یہ ہر منافق کی علامت ہے۔ ظاہری طور پر وہ انتہائی نرم ہوتا ہے اور گویا کہ وہ آپ سے بہت محبت رکھتا ہے، وہ بار بار محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اندر سے جھوٹا ہوتا ہے، اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے جو وہ کہتا ہے۔ قرآن ان منافقین کے بارے میں ان کا یہ انداز ذکر کرتے ہیں، جیسے یہاں پر وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ کو معلوم ہے ان کے دل میں کیا ہے۔ وہ ظاہری طور پر جو ان کے دل میں ہوتے اس کا اظہار تو نہیں کرتا، زبان پہ کچھ اور ظاہر کرتے۔ قرآن ان منافقین کے بارے میں کہتے ہیں، یہ منافق گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اللہ کو بھی پتہ ہے تم اللہ کے رسول ہو، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ معنی ان کی یہ گواہی صرف زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ اور ایمان اقرار لسانی اور تصدیق قلبی دونوں کا نام ہے۔ یہ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے اقرار نہیں کرتا، دل سے تصدیق نہیں کرتا۔ دل سے تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے یہ منافق ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ گواہ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، یہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اللہ بھی کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ منافق یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک حدیث میں 3 نشانیاں ہیں، ایک میں 4 ہے، ایک حدیث میں 5 نشانیاں بتائی ہے، لیکن حصر اس میں نہیں ہے صرف منافق کی، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جہاں پر سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے منافقین کے 17 سے زیادہ نشانات، وہاں پر منافقین کی نشانیاں وہ بیان کی گئی ہے، اور وہ آپ نے سن لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی علامت یہ ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ ہی بولتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اور اس کی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ زبان پر کچھ اور، دل میں کچھ اور، تو اس کے لیے پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو جھوٹ بولتے۔ اذا حدث کذب،
جھوٹ بولتے ہیں. اذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کرتے، وعدہ نہیں پورا کرتے. یہ بھی منافق کی علامت ہے، وعدہ کبھی پورا نہیں کرتا. دوسرے کو اطمینان دلاتے ہیں اور پھر اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، اگر امانت ان کے پاس رکھ لیا جائے تو اس میں خیانت بھی کرتے ہیں. اور دوسرے روایت میں یہ کہا کہ اذا خاصم فجر، جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ بھی دیتے ہیں. جھگڑے میں جھگڑا بھی کرتے ہیں لیکن اس میں گالی گلوچ بھی ہوتے، وہ گالی دیتے ہیں. تو اس آیت میں ان کے جھوٹ پر اللہ نے کہا کہ ایک تو ان کے دل میں جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ زبان پر نہیں آتا. یہ ظاہری طور پر آپ پر ایمان لگتے لیکن اندر سے وہ آپ کے دشمن ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بڑا ٹیڑھا جھگڑالو ہے. الد مانا سخت قسم کا، ٹیڑھا سخت قسم کا یہ ٹیڑھا جھگڑالو آدمی ہے. یہ اخنس ابن شریق ظاہری طور پر آپ کے ساتھ بڑی میٹھی گفتگو اور بہت شیرین کلام ان کی طرف سے، لیکن اندر سے یہ آپ کا دشمن ہے. اور اندر سے ان کی دل یہ اس کی گواہی نہیں دیتا، دل اس کی تصدیق نہیں کرتا. تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوا اور حکم عام ہے کہ ہر منافق ہی ایسا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے رسول اللہ کو منافقین کی علامتیں بھی بتائی اور منافقین کا پہچان بھی کروایا، اور یہ بھی بتایا فلاں 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 منافق ہے. اب کافر اگر اعتقادی منافق ہے وہ تو کافر ہے، تو اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں. اس لیے اب یا تو مسلمان ہے اور یا پھر کافر ہیں. ایک ہے وہ نفاق جن کا تعلق پورا عقیدے سے نہ ہو، بلکہ وہ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل میں اور زبان پر جو ان کی بات ہوتی ہے اس کو مختلف کر دیتے ہیں کہ عقیدے سے اس کا تعلق نہ ہو. تو یہ اعتقادی منافق نہیں ہے، لہذا یہ کافر بھی نہیں، گناہگار ہے، کافر نہیں ہے. اور جو اعتقادی ہے وہ تو کافر ہی ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ منافق کافر نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کافر ہے. تو فرمایا کہ پھر یہ ہمارے ساتھ ہمارے مسجد میں نماز پڑھتے، ہمارے صف میں کھڑے ہوتے، ہمارے ساتھ ہی یہ جہاد میں جاتے، تو پھر ہم کیوں نہ ان کی گردن اڑا دے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ جذبہ تھا، لیکن حضور کے پاس ایک پالیسی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جذبے کو رسول اللہ کے پالیسی کے تحت یہ کہا گیا کہ ہم ان کو اب قتل نہیں کریں گے، ان کے خلاف لڑیں گے نہیں. ظاہری طور پر تو یہ مسلمان ہیں، پھر یہ کافر کہیں گے یہ پیغمبر تو اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں. اور لوگوں کے لیے رکاوٹ بنے گا ان کے ساتھ یہ قتال، کہ وہ پھر ایمان میں، اسلام میں کیسے داخل ہوں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ کہ ان کا کہنا آپ کو تعجب میں ڈالتے ہیں اور بڑے عجیب بات کرتے، اور ظاہر ہو جائے کہ یہ منافق ہے تو آدمی بھی اس پر متحیر ہو جاتے، یہ کیسے منافق ہے؟ تو بڑا میٹھا زبان ہے اس کا اور بڑے خوش اخلاق ہے. مَن يُعْجِبُكَ، تعجب میں تمہیں ڈالتے.
جی نہیں، آیت نمبر یہی ہے جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، کیونکہ کل ہم نے آخر میں یہ آیت پڑھا تھا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، حج کے اس عمل کا ذکر ہوا تھا کہ رمی جمار میں دوسرے دن کوئی واپسی کرے یا پھر تیسرے دن، یہ کل پڑھا گیا تھا۔ اس کے بعد والی آیت ہے، اور غالباً یہ آیت نمبر 204 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو تجھے بھی تعجب میں ڈال لیتے ہیں، قولہ، ان کا یہ کہنا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ گواہ ہے اس کے دل میں کیا ہے، اس پر اللہ گواہ ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ اپنی بات پر قسم بھی اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی خدا کو گواہ بنا کر، یہ بھی معنی کر سکتے کہ وہ بھی خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں، لیکن وہ سچا نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بڑا جھگڑالو ہے، سخت قسم کا جھگڑالو ہے، أَلَدُّ الْخِصَامِ، بڑا ٹیڑھا جھگڑالو ہے، یہ صرف دنیا ہی مانگتا ہے، دنیا ہی چاہتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، لیکن جب آپ کے مجلس سے چلا جاتا ہے نا، اذا تولا، جب آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو زمین میں پھر کوشش میں رہتا ہے، لیفسد فیہا، کہ فساد قائم کرے۔ پھر آپ کے مجلس سے اٹھنے کے بعد یہ پھر کیا کرتے ہیں، فساد کے لیے اٹھتا ہے، فساد ہی قائم کرتے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہ فصل کو بھی تباہ کرتے ہیں اور نسل کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ یہ ایسا مہلک ہے، ایسا زہریلا ہے کہ اس کی وجہ سے فصل بھی ہلاک اور نسل بھی ہلاک۔ واللہ لا يحب الفساد، اور یاد رکھو اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، تو مفسد کو بھی پسند نہیں کرتا، جو فساد کرنے والا اس کو بھی پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک منافق نسل کو تو برباد کرتے لیکن فصل کو کیسے برباد کرتے، وہ فصل سے اس کا کیا تعلق؟ ایک منافق نسل کو برباد کرتے، اپنی نفاق کے ذریعے دو آدمیوں کا جھگڑا کرواتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، دشمنی اور نفرتیں قائم کرتے ہیں، اور اسی طرح جھوٹ پر کوئی عقیدہ قائم کر لیتا ہے، اسی طرح کا یہ نسل تو تباہ کرتے، لیکن فصل کیسے تباہ ہوتے ہیں؟ بہت سارے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اس کا مفہوم ہے کہ انسان کے گناہ کا اثر پھر پورے زمین پر پڑ جاتا ہے۔ گناہ تم کرتے ہو، حشرات پر بھی ان کا اثر ہے، فصل پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری گناہ کی بدولت بارشیں رک جاتی ہے، تمہارے گناہ کی بدولت اللہ ناراض ہوتا ہے، رحمتیں بند کر دیتے ہیں، اور تمہارے گناہ کی بدولت اس کی وجہ سے زمین سوکھ جاتی ہے اور پھر فصلیں بھی تباہ ہو جاتی۔ تو منافق کا یہ گناہ اتنا بڑا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں، تو بارش کا نزول بھی ختم، اور پھر اس سے زمین بھی سوکھ جاتی ہے، اور اس زمین میں جو فصلیں اگنے والی ہے وہ فصل بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا کہ یہلک الحرث والنسل، یہ منافق صرف نسل کو برباد نہیں کرتا بلکہ فصل کو بھی برباد کرتے ہیں، اور یہ گویا کہ ساری مخلوق کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ یہ مخلوق پھر انسان کو بد دعا دیتے ہیں، تیرے وجہ سے یہ تکلیف آیا، تیرے گناہ سے اللہ کی رحمت بند ہو گئی، بارش نہیں ہو رہا اور فصلیں تباہ ہو رہی ہے، تو یہ پھر ان کے بھی رزق کا مسئلہ ہوتا ہے، حشرات الارض، وہ پھر انسان کو بد دعا دیتے ہیں، یہ باقی مخلوق پھر انسان کو بد دعا دیتے ہیں۔ خاصا اچھا اللہ نے تمہیں بنایا، اور تمہیں اللہ پاک نے ایک امتیازی شان دی ہے، اور تم پھر بھی رب کو ناراض کرتے ہو، اور
عذاب کے باعث بنتے ہو تو انسان کو بد دعا دیتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو نہیں پسند کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب منافق کو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو، اخذتہ العزہ، یہ تکبر لیتا ہے۔ اخذتہ العزہ، یہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو اس سے بھی بالاتر سمجھتا ہے کہ میں بھی تقوی اختیار کرو، خدا کا خوف میں بھی اختیار کرو، بالاسم، گناہ کے ذریعے۔ یعنی اس کا یہ عزت، یہ وہ والا عزت نہیں ہے جو کہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، بلکہ اس کا یہ عزت تکبر ہے، یہ گناہ ہی کے بدولت ایسا کرتے ہیں۔ فحسبہ جہنم، اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی بڑا جہنم ہے، ہم نے اس کے لیے جہنم رکھا ہے، جہنم بنایا، فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اس کا تکبر جہنم میں جا کے مٹ جائے گا، اور اس کا یہ گناہ جہنم میں اس کو لے کر پہنچائے گا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہے سب سے آخر میں ہجرت پر نکلے تھے، باقی صحابہ پہلے پہنچے تھے وہاں پر مدینہ میں، اور ان کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کہ جب یہ جا رہے تھے تو اس وقت سارے کافروں نے ان کا راستہ روک لیا۔ کافروں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی کہ یہ ان کا مقابلہ کر دیں، لیکن مکے میں سب سے بڑے تیر انداز مار ہوتے تھے، اور اس کا تیر کمان ہر وقت ان کے پاس ہوتا تھا، اور یہ بڑے مشہور تھے اس میں۔ حضرت صہیب رومی جب ان کے حصار میں آئے، ارد گرد سارے کافر کھڑے ہیں، تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم سب کو معلوم ہے کہ پورا مکے میں مجھ سے زیادہ کوئی اچھا تیر انداز نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس تیر کا بھی کافی خزانہ موجود ہے جس سے میں آپ کا مقابلہ کروں گا، اور میں اپنے موت سے پہلے آپ کے بھی موت سب کو میں اسی تیر سے پاڑ دوں گا، آپ کے بھی بہت سارے جانے میں لے لوں گا، یہ بات تو ہے۔ اور پھر تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار بھی اچھا خاصا چلاتا ہوں، پھر بھی میں آپ سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ میری جان ہوگی، تو اس سے آپ کا کافی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ میرا اتنا مال ہے اور میں نے اپنا مال اپنے ساتھ تو نہیں لیا، وہ مال میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، وہ آپ لے لو، میرا راستہ کھولو تاکہ مجھے بھی نقصان نہ ہو اور تمہیں بھی نقصان نہ ہو، اور مال کے ذریعے تمہیں فائدہ مل جائے۔ کفار نے ان کا راستہ کھول لیا اور کہا ٹھیک ہے، بس ہمیں بھی آپ کا مال چاہیے، آپ کا مال ہمارا، اور ہم تمہارا راستہ کھول لیتے، تم جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، اب یہ پہنچے بھی نہیں تھے، جبریل نے آ کے بتایا کہ اسی طرح ایک مجاہد اپنا مال کا سودا دے کر آخرت اس نے لے لیا، اور یہ سارے صحابہ کا صفت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ پاک نے مومن کی جان ان سے لیا ہے، اور یہ جان جنت کے بدلے بان لہم الجنہ، اس کے لیے اللہ پاک نے جنت مقرر کی، اس لیے یہ سودا اللہ نے کیا ہے، اور اس نے حقیقت میں ایسا کیا، اپنا مال پورا دے کر اور اس کے بدلے رسول اللہ کی ذات اور جنت لے لیا کہ مجھے چھوڑ دو، میں رسول اللہ کی زیارت کرو اور آپ میرا مال لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ
حرہ کے مقام پر پہنچے تھے اس کے استقبال کے لیے. رسول اللہ نے کہا وہ صحابی آ رہے جس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے, صہیب رومی. تو صحابہ اس کو مبارکباد دے رہے. اب یہ کہہ رہے کہ ہجرت تو اتنے سارے لوگوں نے کیا, آپ مجھے صرف اتنے مبارکباد دے رہے. کہہ رہے نہیں, آپ کا صرف ہجرت نہیں, آپ کے بارے میں قرآن کی ایک آیت اتری ہے. اس کو تو نہیں پتہ تھا, اس وحی تو رسول اللہ پر آئی, یہ تو ادھر سے راستے میں آ رہا تھا. آپ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور قرآن نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ نے بہت نفع کا سودا کیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں یہ کہا کہ فلاں نے بڑے فائدے کا سودا کیا, اور 3 بار یہ کہا فلاں نے بڑے فائدے کا سودا کیا, فلاں نے بڑے فائدے کا سودا کیا. آپ کے سودا کی تعریف رسول اللہ نے بھی کی ہے اور اللہ پاک نے بھی آپ کے بارے میں آیت نازل فرمائی, اس لیے ہم آپ کے استقبال کے لیے آئے, مبارکباد دی تھی ان کو. تو یہ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ, لوگوں میں کچھ ایسے ہے کہ اپنی نفس کو بیچتا ہے, اپنی جان کو بیچتا ہے, اپنے جان کو خریدتا ہے, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی مرضی کے لیے, اپنا مال دے کر اور اپنے آپ کو اس لیے آزاد کیا کہ وہ اپنے نفس پر, اپنی جان پر وہ اللہ کی دین اور اس کی نشر و اشاعت کرے. اسی کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ سودا کیا, تم پورا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا نرم دل ہے, مانا بڑا نرمی کرنے والا. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا نرمی کرنے والا.